نوجوانوں کی قبروں سے بھری ہوئی ہے۔ وہ نوجوان جو بڑی بڑی امیدیں پالتے تھے، بڑے بڑے آرزویں اپنے اندر رکھے ہوئے تھے، آج وہ قبر میں دفن ہیں، آج وہ قبر کی مٹی میں سوئے ہوئے ہیں۔ یہ ہمیں عبرت کی نشانی دیتے ہیں، عبرت کا سبق دیتے ہیں کہ کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کسی کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ شریعت کا مزاج سمجھتے؟ شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی نماز پڑھو تو ایسے انداز سے پڑھو یا یہ سمجھ کر پڑھو کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، آخری نماز تم پڑھ رہے ہو، ایسے سوچ کے پڑھو۔ جب دیکھو تمہارے دل میں کیسی خشوع آتی، کیسا تمہارے دل کے اندر لذت آتی ہے نماز کی، کیسے تمہیں ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے، کیسے تم اپنے اندر عبادت کی مٹھاس محسوس کرتے ہو، تم دیکھو اس سوچ کے ساتھ نماز پڑھو۔ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الفاتر کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، فاتخذوه عدوا، تو تم بھی اسے دشمن جانو، دشمن سمجھو۔ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، بے شک شیطان کی تو یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کو، اپنی جماعت کے لوگوں کو جہنم رسید کرے، جہنم پہنچائے۔ حاضرین، ابلیسی طاقتوں اور شیطان کا اس دنیا میں روز اول سے ایک مشن رہا ہے۔ وہ مشن ہے بنی نوع آدم یا بنی نوع انسانیت کو اللہ کی راہ سے گمراہ کرنا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے خلاف ابھارنا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی شریعت سے دور کرنا،
اللہ کے بندوں کو رسولوں کے خلاف کھڑے کرنا، اللہ کے بندوں کو جہنم کے راستے پر گامزن کرنا، اللہ کے بندوں کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنا، جہنمی بنانا، اللہ کا نافرمان بنانا، معاصی بنانا، اللہ کا باغی بنانا، یہ شیطان کا ازل سے مشن رہا ہے۔ اور یہ اس مشن میں پوری تن و من کے ساتھ، پوری کوششوں کے ساتھ اور پوری جد و جہد کے ساتھ اس مشن میں لگا ہوا ہے۔ کوئی ایسی ساتھ، کوئی ایسی گھڑی یا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جس میں شیطان اپنے اس مقصد کے لیے کوشش نہ کر رہا ہو۔ ہر وقت، ہر ساعت، ہر گھڑی شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح مجھے اور آپ کو اللہ کا نافرمان بنا دے، اللہ کا معاصی بنا دے۔ یہ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے، اور اس کے لیے اس نے باقاعدہ اللہ کے سامنے دعویٰ کیا ہے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اے اللہ، قیامت تک جو مہلت تو نے مجھے دی ہے، اس مہلت کا میں بھرپور استعمال کروں گا، اس مہلت کا میں پورا استعمال کروں گا، اور تیرے بندوں کو میں ایسے گمراہ کروں گا کہ کبھی ان کے سامنے سے میں آؤں گا، کبھی ان کے پیچھے سے آؤں گا، کبھی ان کے دائیں اور بازو کی جانب سے آؤں گا، ہر جانب سے آؤں گا اور انہیں گمراہ کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو اپنے اکثر بندوں کو تو ناشکر گزار پائے گا۔ یہ شیطان کا دعویٰ ہے، یہ شیطان کا مقصد ہے، اور شیطان اپنے مشن میں اپنے پورے کارندوں کے ساتھ، پورے تن و من کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، شیطان مجھے اور آپ کو گمراہ کرنے میں جو چالیں چلتا ہے، جو اسباب اختیار کرتا ہے، جو ہتھیار ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے، ان چالوں کو، ان ہتھیار کو، ان اسباب کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ آج اسی موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اور اپنے قلیل سے محدود وقت میں اس موضوع سے متعلق کچھ نکات آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شیطان کی ان چالوں اور شیطان کے ان ہتھ کنڈوں کو سمجھتے ہوئے اپنی عملی زندگی میں شیطان کے چالوں سے بچنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، شیطان کا میرے اور آپ کے خلاف، اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے اور اللہ کے خلاف باغی بنانے کا سب سے پہلا ہتھیار یا سب سے پہلی چال جو ہمارے خلاف چلتا ہے، قرآن کے الفاظ میں اسے تزیین کاری کہتے ہیں۔ تزیین کہتے ہیں کسی بھی بدنما چیز کو خوشنما بنا کر پیش کرنا، کسی بھی بدصورت چیز کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا، لیپا تھوپی کر کے، پالش کر کے بدصورت چیز کو خوبصورت بنانا، اس کو قرآن کے الفاظ میں تزیین کاری کہتے ہیں۔ شیطان کی ازل سے کوشش رہی ہے کہ وہ ہمارے نزدیک اللہ کی معصیتوں کو، اللہ کی نافرمانیوں کو بڑے خوبصورت انداز سے پیش کرتا ہے، بڑے ہی مزین انداز سے پیش کرتا ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شیطان کی یہ باتیں، شیطان کی یہ منصوبے، یہ بڑی اچھی باتیں ہیں، یہ نئے زمانے کی نئی سوچ ہے، یہ نئے زمانے کا نئی فکرہ ہے۔ یہ سوچ کر بندہ اس شیطان کے حربے کا شکار ہو جاتا ہے، شیطان کی اس چال کا وہ شکار ہو جاتا ہے، اور شیطان کے راستے پر لگ کر اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ قرآن نے شیطان کے الفاظ کو اس طرح نقل کیا ہے، قال فبما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ کہا شیطان نے، اے پروردگارا، جو مہلت تو نے مجھے دی ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کو میں اللہ کے راستے سے نکالوں گا، اللہ کے راستے سے گمراہ کروں گا۔ کیسے گمراہ کروں گا؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں میں ان کے بدکاریوں کو بڑا مزین کر کے انہیں پیش کروں گا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور سارے کے سارے بندوں کو میں گمراہ کروں گا، سب کے سب بندوں کو میں گمراہ کروں گا۔ یہ اس کا دعویٰ ہے، اور اس دعوے پر وہ پوری طرح سے ہمیں اور آپ کو پوری طرح سے بہکائے ہوئے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، نئے زمانے کی نئے سوچ کی ایک مثال۔
آج انسان نسل کشی میں مبتلا ہے. ایک بچہ ہوا، فیملی پلاننگ کے سوچ کی وجہ سے ابارشن کرا دیتا ہے. 2 بچے ہوئے، ابارشن کرا دیا. ایک بچے کے بعد آپریشن، 2 بچوں کے بعد آپریشن. کیا سوچ ہے، کیا فکرہ ہے؟ کہتے ہیں ہم ایک ہمارا ایک، ہم ایک ہمارے 2. یہ سوچ ہے، فکرہ we2 ours 2، we2 ours 1. یہ سوچ اور فکرے کے ساتھ فیملی پلاننگ کے خوبصورت نام کے ساتھ انسان نسل کشی جیسے بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. نسل کشی، کسی جان کو قتل کر دینا، اپنی نسل کو خود سے قتل کر دینا، اتنا بڑا اللہ کا گناہ، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. انسان بڑے ہی خوبصورت سوچ کے ساتھ، بڑی خوبصورت فکرے کے ساتھ اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ شریعت کی سوچ کیا؟ شریعت ہمیں کہتی ہے تزوجوا الولود فإنی مکاثر بکم الامم. تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو بہت زیادہ نسل کی آبادی میں بہت زیادہ بچے جننے والیاں ہوں. ایسی عورتوں سے تم شادی کرو. فإنی مکاثر بکم الامم، کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا. یہ نبی کا ارشاد ہے، یہ نبی کا قول ہے. لیکن شیطان ہمیں اس راستے سے گمراہ کرتا ہے فیملی پلاننگ کے نام پر. سیرت نبوی سے ایک مثال آپ کو پیش کروں. غزوہ بدر کا موقع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ 313 کے مختصر قلیل سے لوگوں کو لے کر مشرکین کے قافلے کے تعاقب میں نکلتے ہیں. قافلہ نکل کر چلا جاتا ہے، قافلہ بچ کر نکل جاتا ہے. مشرکین یہاں پر ابو جہل کی سرکردگی میں 1000 کا لشکر تیار کرتے ہیں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، اور پورے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے نکلنا چاہتے ہیں. کچھ مشرکین، بعض مشرکین اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اب لڑنے کی ضرورت کیا ہے، اب جنگ کی ضرورت کیا ہے؟ جس قافلے کو ہم بچانے چاہ رہے تھے وہ قافلہ تو بچ کر نکل چکا، اب ہم نہیں لڑیں گے، جنگ کی ضرورت نہیں ہے. اگر جنگ ہوگی تو خون ریزی ہوگی، ہماری تلواریں ہمارے خاندان والوں کے خلاف چلیں گی، ہماری تلواریں ہمارے چچیرے بھائیوں کے خلاف چلیں گی، جنگ کی ضرورت نہیں ہے. بعض مشرکین جنگ نہیں چاہتے ہوئے یہ بات کہنے لگے، لیکن شیطان نے ان کو بہکایا. شیطان چاہتا تھا خون ریزی ہو، شیطان چاہتا تھا لڑائی ہو، مسلمانوں کا نقصان ہو. اس کے لیے اس نے کیا کیا؟ شیطان ان کے درمیان ایک انسانی شکل میں آتا ہے اور انہیں بہکانا شروع کرتا ہے. اور قرآن نے اس واقعے کو اس انداز سے پیش کیا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہیں ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کیا. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، آج فتح صرف تمہاری ہے، آج کامیابی صرف تمہاری ہے، چلو لڑو. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارے ساتھ ساتھ لڑوں گا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا. اور جب اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو اس نے آسمان سے اترتا دیکھا بدر کے میدان میں، پیٹ کے بل بھاگنے لگا، پیٹ کے بل بھاگنے لگا. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَّصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، پیٹ کے بل بھاگنے لگا. وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ، کہنے لگا میں تو تم سے بری ہوں. إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ابھی تو مجھے اللہ کا ڈر لاحق ہو رہا ہے. شیطان ایسا ہی ہے میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو گمراہ کر دیتا ہے اور عین موقع پر دغا دے دیتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان انسان کے لیے بڑا ہی دھوکے باز اور بڑا ہی دغا باز ثابت ہوا ہے. شیطان کی چال ہوتی ہے کہ مجھے اور آپ کو گمراہ کرے تزیین کاری کے ذریعے، ہمارے بدکاریوں کو، ہمارے برے اعمال کو مزین کر کے شیطان مجھے اور آپ کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. شیطان جن راستوں سے ہمیں گمراہ کرتا ہے ان میں سے ایک راستہ ہے شیطان ہمیں غفلت کی نیند سلاتا ہے، ہمیں غافل کر دیتا ہے اپنے مقصد حیات سے، ہمیں غافل کر دیتا ہے موت کے عذاب سے، ہمیں غافل کر دیتا ہے عذاب قبر سے، ہمیں غافل کر دیتا ہے قبر میں ہونے والے سوال و جواب سے، ہمیں غافل کر دیتا ہے ہمارے انجام سے، حشر میں کھڑے ہونے سے، اللہ کے سامنے سوال و جواب سے، کہ جنت و جہنم کے مراحل سے، قیامت کی ہولناکیوں سے ہمیں غافل کر دیتا ہے. حتیٰ کہ ہم لوگ اتنے بیوقوف ہو کر اس کی چال میں پھنس جاتے ہیں کہ اپنے دل ہونے کے باوجود ہم سمجھتے نہیں، دماغ اور دل ہونے کے باوجود ہم سمجھتے نہیں، آنکھ ہونے کے باوجود ہمیں حق دکھتا نہیں،
کان ہونے کے باوجود ہمیں حق سنائی نہیں دیتا، اور ہماری زندگی جانوروں جیسی ہو جاتی یا اس سے بھی بدتر ہو جاتی۔ اللہ نے کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس آنکھ دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھ ہیں لیکن دیکھنے والے آنکھ نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں لیکن سننے والے کان نہیں ہیں۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، ان کی زندگی تو چوپائیوں جیسی ہے، جانوروں جیسی زندگی ہے۔ بل ہم اضل، یا اس سے بھی گئے گزری زندگی گزار رہے۔ اولئک هم الغافلون، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ غفلت میں مبتلا ہیں، غفلت میں مبتلا ہیں، ان کی آنکھیں غفلت میں مبتلا ہیں۔ کئی لوگ ہمارے درمیان آج ایسے ہیں جو حقیقت میں تو بیدار ہیں لیکن حقیقت میں وہ سوئے ہوئے ہیں، غفلت کی نیند شیطان انہیں سلائے ہوئے ہے، انہیں اپنے انجام کا فکر نہیں ہے، انہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر نہیں ہے، اور وہ لوگ لمبی لمبی امیدیں پال لیتے ہیں، لمبی لمبی امیدیں۔ اور شیطان جب انسان کو غافل کرتا ہے تو لمبی لمبی امیدیں دے کر غافل کرتا۔ اسی کا دعویٰ شیطان نے اللہ کے سامنے کیا تھا، وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ایسے ایسے گمراہ کروں گا کہ انہیں لمبی لمبی امیدیں دوں گا، لمبی لمبی آرزوئیں، بڑی بڑی امیدیں، 60-50 سال کی عمر ہوگی لیکن امیدیں ہزار سال کی ہوں گی۔ اگر انہیں 1000 سال بھی مل جائیں تو ان امیدوں کے پورا ہونے کے لیے ناکافی ہوں گی۔ اتنی لمبی لمبی امیدیں پالتا ہے انسان، لمبی لمبی امیدیں انسان کو شیطان دے کر غفلت کی نیند سلا دیتا ہے۔ قوم عاد کا واقعہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، غفلت میں پڑی ہوئی قوم، غفلت میں پڑی ہوئی، عذاب کا وقت آ جاتا ہے، عذاب کے بادل ان کے سروں پر منڈلا رہے ہیں، ایسے وقت میں وہ لوگ ناچنا گانا شروع کر دیتے ہیں، میدان میں آ کر ناچنے گانا شروع کر دیتے ہیں۔ قوم کا نبی کہتا ہے کہ اے غافل لوگوں، ابھی بھی وقت ہے اللہ کے راستے پر آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے اللہ کی ہدایت کی طرف آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ۔ یہ جو عذاب کے بادل ہیں یا بادل ہیں عذاب کے، ابھی اس میں سے آندھی آئے گی، ابھی اس میں سے دردناک عذاب اترے گا، ابھی بھی وقت ہے سنبھل جاؤ، ابھی بھی وقت ہے اللہ کے راستے پر آ جاؤ۔ قوم غفلت کی نیند سو رہی تھی، بادل کو دیکھتے ہوئے بھی کہتے ہیں ھذا عارض ممطرنا، ھذا عارض ممطرنا، اے نبی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو بادل ہیں جو ابھی برسیں گے، ان میں پانی بھرا ہوا ہے، یہ جب برسیں گے تو ہماری کھیتیاں لہلہا اٹھیں گی، ہماری فصلیں بہت زیادہ ہوں گی، ابھی بادل ہیں اور برسنے والے ہیں۔ نبی نے کہا بل هو مستعجلتم بہ، نہیں یہ کوئی بادل نہیں ہے جس میں پانی ہو، یہ تو وہ چیز ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ فیہا ریح عذاب علیم، اس میں دردناک آندھی ہے اور دردناک عذاب ہے، لیکن قوم نہیں سمجھی، غفلت کی نیند سوئی رہی حتیٰ کہ وہ عذاب کا شکار ہو جاتی۔ یہ غفلت کی چال، یہ غفلت میں مبتلا کرنے کی چال شیطان میرے اور آپ کے خلاف استعمال کرتا ہے، اور انسان غافل ہو جاتا ہے اپنے مقصد حیات سے کہ کس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا، کس مقصد سے اللہ نے اسے اللہ نے مسلمان بنایا، کس مقصد سے اللہ نے اسے صحیح منہج دیا، کس مقصد سے اللہ نے اسے ایک صحیح سوچ اور صحیح فکرہ اللہ نے عطا کیا۔ یہ اس مقصد سے انسان غافل ہو جاتا ہے اور شیطان کے حربے کا شکار ہو جاتا ہے۔ شیطان جن چالوں کو میرے اور آپ کے خلاف استعمال کرتا ہے ان میں سے ایک چال یہ بھی ہے کہ شیطان ہمیں تصویف کا شکار بنا دیتا ہے۔ تصویف کہتے ہیں سوف افعل، کروں گا، کوئی بھی اچھے کام کا خیال دل میں آتا ہے، نماز پڑھنے کا خیال آتا ہے بعد میں پڑھوں گا، توبہ کرنے کا خیال آتا ہے بعد میں کروں گا، کبھی کسی کے مشکل میں مدد کرنے کا خیال آتا ہے بعد میں کروں گا، کسی کے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا خیال آتا ہے بعد میں کروں گا۔ یہ بعد میں کروں گا کا جو خیال ہے یہ حقیقت میں شیطان کی ایک چال ہے جس کا میں اور آپ روزانہ شکار ہو جاتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں نماز کا خیال آتا ہے بعد میں قضا کر لوں گا، ابھی گراہک سامنے کھڑا ہے بعد میں کر لوں گا،
ابھی میرے وقت کاروبار کا وقت ہے، بعد میں نماز پڑھ لوں گا، بعد میں توبہ کر لوں گا، بعد میں حق ادا کر دوں گا، بعد میں قرض ادا کر دوں گا، یہ بعد میں حتیٰ کہ انسان موت کا شکار ہو جائے، لقمہ اجل میں چلا جاتا ہے، موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، توبہ کرنا ہے تو ابھی سے کرو، اگر راہ ہدایت پر آنا ہے تو ابھی سے آ جاؤ، نمازی بننا ہے تو ابھی سے بن جاؤ، اللہ کے راستے پر گامزن ہونا ہے تو ابھی سے گامزن ہو جاؤ۔ کسی کو معلوم نہیں کہ کس کے موت کا وقت کب آ جائے، کسی کو معلوم نہیں کہ جو سانس ہم لے رہے ہیں وہ کب رک جائے، کسی کو معلوم نہیں کہ کب ہمیں 4 لوگوں کے کندھے کی ضرورت پڑ جائے اور ہمیں قبرستان میں لوگ دفن کر دیں۔ دیکھیے آج قبرستان نوجوانوں کی لاشوں سے بھری ہوئی ہے، نوجوانوں کی قبروں سے بھری ہوئی ہے۔ وہ نوجوان جو بڑی بڑی امیدیں پالتے تھے، بڑے بڑے آرزویں اپنے اندر رکھے ہوئے تھے، آج وہ قبر میں دفن ہیں، آج وہ قبر کی مٹی میں سوئے ہوئے ہیں۔ یہ ہمیں عبرت کی نشانی دیتے ہیں، عبرت کا سبق دیتے ہیں کہ کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کسی کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ شریعت کا مزاج سمجھتے ہیں؟ شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی نماز پڑھو تو ایسے انداز سے پڑھو یا یہ سمجھ کر پڑھو کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز، آخری نماز تم پڑھ رہے ہو، ایسے سوچ کے پڑھو۔ جب دیکھو تمہارے دل میں کیسی خشوع آتی، کیسا تمہارے دل کے اندر لذت آتی ہے نماز کی، کیسے تمہیں ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے، کیسے تم اپنے اندر عبادت کی مٹھاس محسوس کرتے ہو، تم دیکھو اس سوچ کے ساتھ نماز پڑھو۔ مثال کے طور پر ایک بندے کا ہارٹ کا آپریشن بڑا ہی کرٹیکل آپریشن ہے اور ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ اگر ایسا بندہ 2 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہو جائے تو اس کے نماز پڑھنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ سوچ کے دیکھیں، تھوڑی دیر کی سوچ کے دیکھیں، اگر میں اور آپ اس جگہ پر ہوں تو میرے اور آپ کے نماز پڑھنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ یقیناً ہم بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، پوری اخلاص و الہیت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ شریعت ہمیں کہتی ہے کہ جب بھی نماز پڑھو تو اس نیت سے پڑھو کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اگر ہم ہر نماز اس انداز سے پڑھنا شروع کر دیں تو ہمارے لیل و نہار کیسے گزریں گے، ہمارے دن و رات کیسے گزریں گے؟ یقیناً ہمارا ایمان بھی ان صحابہ اکرام کے ایمان جیسا ہوگا اور ہمارے ایمان کا قوت بھی ان صحابہ اکرام کی قوت جیسا ہوگا جیسا قرآن نے دعویٰ کیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تمہارا ایمان ان کے ایمان جیسا ہو جائے تو تم ہدایت یافتہ ہو، تم ہدایت یافتہ ہو۔ میرے بھائیوں، تو شیطان ہمیں غفلت کی نیند سلاتا ہے اور سوف افعل، بعد میں کروں گا، یہ خیال دل میں لا کر ہمیں بہت ساری نیکیوں سے دور کر دیتا ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، غزوہ تبوک کا موقع ہے، بڑی ہی گرمی کی شدت ہے، مدینے میں کھجور درختوں پہ لگے ہوئے ہیں، پکے ہوئے کھجور، بس چند دنوں میں کاٹنے کا موسم ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کا اعلان کرتے ہیں، صحابہ اکرام کہتے ہیں جو جس حالت میں نکلو، اب بس ہمیں اسلام کا دفاع کرنا ہے، دین کا دفاع کرنا ہے، اپنی دنیا کو ایک طرف رکھو اور دین کے دفاع کے لیے نکل کھڑے ہو جاؤ۔ صحابہ اکرام نکلتے شروع کرتے ہیں، تیاری شروع کرتے ہیں۔ کعب بن مالک خود اپنی گزرے ہوئے وقت کو ذکر کرتے ہیں، حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں باغ میں پہنچا، دیکھتا ہوں کہ بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا چھاؤں ہے، چشمے کا پانی میرے بستر پر لگا ہوا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا بستر لگا ہوا ہے۔ ایسے وقت میں میرے دل میں خیال آتا ہے، اے کعب، تمہارے پاس تو تیز رفتار گھوڑا ہے، تمہارے پاس زیادہ سفر کے لیے ہر قسم کا سامان موجود ہے، اگر وہ لوگ چلے بھی جائیں تو 2 دن کے بعد تم اس قافلے سے مل جاؤ گے، اس غزوے سے آرام سے مل جاؤ گے، آج جانے کی ضرورت نہیں، کل چلے جانا، کل چلے جانا۔ یہ خیال بار بار آتا رہا، یہاں تک کہ صحابہ اکرام غزوے کے لیے گئے، غزوے میں شریک بھی ہوئے اور غزوے سے واپس بھی آ گئے، اور کعب بن مالک شیطان کے حربے کا شکار ہو گئے۔
خود کعب بن مالک فرماتے ہیں جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو میں نے اپنے گناہ کا اعتراف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا اور کہا اللہ کے رسول کسی وجہ سے کسی اضطراری کیفیت کی وجہ سے میں نہیں رکا بلکہ بس شیطان نے مجھے غفلت کا شکار بنایا اور میں اس وجہ سے غزوے میں شریک نہ ہو سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوشل بائیکاٹ کا حکم دیتے ہیں 50 دنوں تک، 50 دنوں تک سوشل بائیکاٹ ہوتا ہے۔ 3 صحابہ اکرام کعب بن مالک، مرارہ بن ربیعہ، ہلال بن امیہ، 50 دنوں تک۔ خود کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود مجھ پر بڑی تنگ ہو گئی تھی، میں صحابہ اکرام کی مجلس میں جاتا، زور سے سلام کرتا اور سوچتا کہ کسی کا ہونٹ ہل رہا ہے، دیکھتا کسی کے ہونٹ ہل رہے ہوں، کسی کا جواب مجھے مل رہا ہو۔ سوشل بائیکاٹ ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ایمان کی آزمائش ہے، شیطان ہمیں گمراہ کرنے کے لیے اس فکرے کا استعمال کرتا ہے۔ شیطان ہمیں اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کا باغی بنانے کے لیے اس مشن کا استعمال کرتا ہے جسے سوف افعل ہم کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، شیطان جو ہتھ کنڈے ہمارے اور آپ کے خلاف استعمال کرتا ہے ان میں ایک ہتھ کنڈا ہماری فطری کمزوریاں، انسان کی فطری کمزوریاں ہوتی ہیں، ان فطری کمزوریوں کو شیطان استعمال کر کے مجھے اور آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرتا ہے۔ کیا فطری کمزوریاں؟ لالچ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، کسی کے اندر کم ہوتا ہے، کسی کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ مال سے محبت ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، کسی کے اندر کم ہوتا ہے، کسی کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ شیطان اس جذبے، اس فطری کمزوری کا استعمال کرتا ہے اور اسے اور زیادہ استعمال کرنے اور زیادہ حاصل کرنے کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ حل من مزید، مجھے اور چاہیے، اتنا اسے مال کی ہوس اور مال کی حرص میں لگا دیتا ہے کہ حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، بہنوں کی میراث کو ہڑپ کرنا شروع کر دیتا ہے، کسی کی جائیداد پر قبضہ جمانا شروع کر دیتا ہے، کسی کو دھوکہ دے کر کمانا شروع کر دیتا ہے، کسی سے جھوٹ کہہ کر کمانا شروع کر دیتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کو بھول کر بس پیسہ کمانا، بس مال میں بڑھوتری حاصل کرنا، یہ حرص و لالچ اس کے زمین پہ آ جاتی ہے اور اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے ہر ایک کو دھوکہ دینے پر، ہر ایک سے جھوٹ کہنے پر وہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی فطری کمزوری کے بارے میں ارشاد فرمایا، لو کان ابن آدم وادیان من الذهب لابتغى الثالثہ، اگر ابن آدم کو دو وادی بڑے بڑے گراؤنڈ، بڑے بڑے فیلڈ بھر کے اگر اسے سونا دے دیے جائے، لابتغى الثالثہ، تیسرے کی تلاش میں وہ نکل جاتا ہے، تیسرا کب مجھے ملے گا اس کی سوچ میں لگ جاتا ہے، 2 اس کے لیے کافی نہیں ہوتے، تیسرے کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ لابتغى الثالثہ ما يملأ جوف ابن آدم الا التراب، کہ آدم کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ میرے بھائیوں، یہ حرص، یہ لالچ، یہ تکاثر کا جذبہ، یہ اور کمانے کا جذبہ، یہ اور حاصل کرنے کا جذبہ انسان کے اندر حلال و حرام کی تمیز کو ختم کر دیتا ہے، انسان کے اندر دوسروں کے حق کو مارنے پر انسان کو آمادہ کر دیتا ہے، گناہوں کی جو معصیتوں کی جو نافرمانی کا جو یہ مقام ہے اس کو اس کے نزدیک ہلکا کر دیتا ہے۔ حرص اور لالچ میں مبتلا کر کے انسان کو شیطان گمراہ کرتا ہے۔ فطری کمزوریوں میں کمزوری انسان کا غصہ بھی ہے، ہر انسان کے اندر غصہ ہوتا ہے، کوئی انسان اپنے غصے پر قابو پاتا ہے، کوئی انسان اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکتا، کوئی انسان بہت جلدی غصے میں آ جاتا ہے، کوئی انسان بہت دیر سے غصے میں آتا ہے، کوئی انسان بہت دیر سے غصے میں آتا ہے اور بہت دیر سے اس کا غصہ جاتا ہے، کوئی انسان بہت جلدی غصہ ہو جاتا ہے اور بہت دیر سے اس کا غصہ جاتا ہے۔ مختلف انسان کے کیٹیگری ہیں، مختلف انسان کے غصے کے مراحل ہیں، مختلف انسان مختلف مراحل سے گزرتا ہے غصے میں۔ یہ غصہ انسان کی فطری کمزوری ہے۔ شیطان ہمیشہ انسان کے غصے کی طاق میں رہتا ہے، غصے کی طاق میں رہتا ہے کہ کب انسان غصے میں ہو جائے، کب انسان غصے میں آ جائے، اور غصے کا ایسا وقت ہوتا ہے، ایسا نازک لمحہ ہوتا ہے کہ جب انسان سے ایسے ایسے الفاظ شیطان نکالتا ہے، ایسے ایسے الفاظ کے زبان سے نکلوا دیتا ہے کہ اس کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔
دوستوں میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، خاندانوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، بھائی بھائی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، بھائی بہنوں کے اندر کھٹاس پیدا ہو جاتی ہے، ماں باپ کا رشتہ بچوں سے ختم ہو جاتا ہے، بچوں کا رشتہ ماں باپ سے ختم ہو جاتا ہے۔ غصے کی طاق میں رہتا ہے شیطان، تاکہ مجھے اور آپ کو گمراہ کر سکے۔ اسی لیے شریعت نے کہا کہ غصہ کو جو پی جا، حقیقت میں پہلوان وہ ہے، پہلوان وہ نہیں جو 100 آدمیوں کو 10 آدمیوں کو میدان میں پچھاڑ دے، پہلوان تو وہ ہے جو قابو کرنے کی طاقت رکھتا ہو، غصے کو قابو کرنے کی طاقت رکھتا ہو، ایسا انسان حقیقت میں پہلوان۔ میرے بھائیوں، شیطان جن راستوں سے مجھے اور آپ کو گمراہ کرتا ہے ان میں ایک راستہ ہے وسوسہ۔ وسوسے میں ہمیں مبتلا کرتا ہے، بار بار ہمارے دلوں میں وسوسہ، نماز میں ہے وسوسہ، باہر ہے وسوسہ، جب بھی ہم جاتے ہیں دل میں خیال میں وسوسہ، کبھی طہارت کے سلسلے میں وسوسہ، کبھی عقیدے کے سلسلے میں وسوسہ، کبھی منہج کے سلسلے میں وسوسہ۔ وسوسوں میں انسان کو مبتلا کرتا ہے، وسوسوں میں انسان کو مبتلا فرماتا ہے۔ اور یہ وسوسہ ایک ایسی چال ہے جو اس نے صرف روئے زمین میں استعمال نہیں کی، بلکہ جنت میں بھی اس نے آدم و حوا کے خلاف استعمال کی۔ آدم و حوا کے خلاف جو سب سے پہلا مشن اس نے استعمال کیا، جو سب سے پہلی چال اس نے چلی، یہ وسوسے کی ہی تھی۔ قرآن نے کہا فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما اوری عنہما۔ اللہ نے جنت میں آدم و حوا کو اتارا، کہا جنت کی ہر نعمت سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، جنت کا ہر پھل تم کھا سکتے ہو، سوائے اس درخت کے اس کو کھانا نہیں ہے، اس کو کھانا میری نافرمانی ہے۔ اللہ نے واضح بتا دیا، لیکن شیطان ان کے پاس آتا ہے اور ان کے درمیان وسوسہ ڈالتا ہے، کہتا ہے ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ، جانتے ہو رب نے تمہیں کیوں اس درخت کے کھانے سے منع کیا ہے؟ الا ان تکونا ملکین، یا تو تم اس کے درخت کے کھانے سے فرشتے بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، یا تمہیں ہمیشہ جنت میں رہنے کی چھوٹ مل جائے گی۔ دونوں چیزیں اچھی ہیں، یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا جنت میں ہمیشہ کی رہنے کی پرمیشن تمہیں مل جائے گی، تو درخت کھا لو۔ اور اتنا اس نے بس نہیں کیا، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں کھا کر کہنے لگا کہ اے آدم و حوا، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، تمہاری اچھائی میں چاہتا ہوں، تمہاری بھلائی میں چاہتا ہوں، اس درخت کو کھا لو، تم یا تو فرشتے بن جاؤ گے، جنت میں رہنے کا تمہیں ہمیشگی کے لیے اجازت مل جائے گی۔ دونوں نے کھا لیا اور دونوں جنت سے نکالے گئے۔ یہ وسوسہ ہے جو شیطان میرے اور آپ کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان الشیطان یأتی احدکم، شیطان میرے اور آپ میں سے کسی کے پاس آتا ہے، فیقول، کہتا ہے من خلق کذا من خلق کذا، اسے کس نے پیدا کیا؟ دل کہتا ہے اللہ نے پیدا کیا۔ درختوں کو کس نے پیدا کیا؟ دل کہتا ہے اللہ نے پیدا کیا۔ پہاڑوں کو اللہ نے، زمین کو اللہ نے، آسمانوں کو اللہ نے، ہر چیز کو جب اللہ نے پیدا کیا، من خلق اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ شیطان سوچتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہاں تمہاری سوچ پہنچ جائے فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ مانگو، وَيَنْتَهِ، اور سوچنا چھوڑ دو، سوچنا چھوڑ دو، اللہ کی پناہ مانگو اور سوچنا چھوڑ دو۔ شیطان ہمارے اور آپ کے دل میں وسوسے ایسے صورت میں لاتا ہے، عقیدے کی صورت میں ایسے ایسے۔ خود صحابہ اکرام کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں، ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں، احب ان اکون حمما ان اتکلم بہ، اے اللہ کے رسول مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں جل کر خاک ہو جاؤں یا جل کر میں کوئلہ بن جاؤں اس بات سے کہ میں ان چیزوں کو اپنی زبان سے لے کے آؤں، اپنی زبان پر لاؤں، اس سے بہتر ہے کہ میں جل کر کوئلہ بن جاؤں۔ اتنے برے برے خیالات، برے برے وسوسے ہمارے دلوں میں آتے ہیں۔ صحابہ اکرام اللہ کے رسول کے پاس ذکر کرتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں ذاک الایمان، میرے صحابہ جان لو یہ ایمان ہونے کی علامت ہے، تمہارے اندر ایمان ہے، اس کی علامت ہے کہ تمہارے اندر وسوسے آ رہے ہیں۔ جب بھی تمہیں وسوسہ آئے اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگو۔ اور وسوسہ نمازوں میں زیادہ آتا ہے، نمازوں میں کبھی کاروبار کا خیال، کبھی کسی قرض دار کا خیال، کبھی کسی کے پیسوں کے حساب و کتاب کا خیال، کبھی دکان کے حساب و کتاب کا خیال، عجیب عجیب خیالات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز پڑھتے ہوئے انسانوں کے دلوں میں شیطان لاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی جاتے ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز میں ایسے ایسے وسوسے پاتا ہوں کہ اپنی نماز میں
اس میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ کتنی رکعت میں نے پڑھی ہے، کتنی رکعت میں نے نہیں پڑھی، اس میں شبہ مبتلا ہو جاتا ہوں، کبھی قرات میں مجھے شبہ مبتلا ہو جاتا ہوں، نہیں پتہ چلتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول ذاک الشیطان یقال له خنزب، یہ خنزب اس کا نام ہے، خنزب ایک خاص قسم کا شیطان ہے جو نماز میں آتا ہے، نماز میں آ کے تمہیں گمراہ کرتا ہے، خاص قسم کا شیطان۔ جب بھی تم ایسے شیطان کو محسوس کرو، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ، جب بھی اس شیطان کو تم محسوس کرو، اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکو اور 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ کے تھوکو اور اپنی نماز کو مکمل کرو۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول نے جب سے مجھے عمل بتایا اور میں عمل کرنا شروع کیا، اس کے بعد سے میں اس بیماری میں کبھی مبتلا نہیں ہوا، اس وسوسے کے چال میں کبھی مبتلا نہیں ہوں۔ میرے بھائیوں، وسوسے سے مجھے اور آپ کو شیطان گمراہ کرتا ہے، شیطان کی اس وسوسے سے ہمیں بچنا ہے، شیطان کی ان حربوں سے ہمیں بچنا ہے۔ شیطان جن چالوں سے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان میں سے ایک چال بدعات میں مبتلا کر کے، بدعات۔ دیکھو شیطان کے پاس ہر عمل کا درجہ ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ اچھا ہے، وہ پہلے کوشش کرتا ہے کہ مجھے اور آپ کو کفر میں مبتلا کرے، شرک میں مبتلا کرے۔ جب ہم سے کفر اور شرک نہیں ہوتا، ہم کفر اور شرک سے باز آ جاتے ہیں، تو دوسری کوشش کرتا ہے کہ ہمیں وہ بدعات میں مبتلا کرتا ہے، بدعات میں مبتلا کر دیتا ہے، دین کے نام سے دین میں گمراہی پیدا کرتا ہے، کہتا ہے یہ بھی کرو، یہ بھی اچھی چیز ہے، یہ بھی دین کا نام ہے، یہ بھی فلاں عالم نے کیا تھا، فلاں بابا نے کیا تھا، یہ بھی کرو، یہ بھی دین ہے۔ دین کے نام سے گمراہی، بدعات کے راستے سے گمراہ کرتا ہے، اور اس کا بھی دعویٰ اس نے قیامت سے، اس کا بھی دعویٰ اس نے اللہ کے نزدیک کیا تھا، کہا تھا قال فبما اغويتني لاقعدن لهم على صراطك المستقيم، اے پروردگارہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، کہاں بیٹھ کر؟ صراط مستقیم پر بیٹھ کر میں گمراہ کروں۔ کیسے؟ انہیں بدعات کے راستے پر لگا کر، بدعات کے راستے پر لگا کر۔ تو بدعات میں مبتلا کر کے بھی شیطان مجھے اور آپ کو گمراہ کرتا ہے۔ شیطان کے گمراہ کرنے کا ایک اور راستہ ہے، میرے اور آپ کی نیتوں پر حملہ کرتا ہے۔ شیطان پہلے کوشش کرتا ہے کہ عمل سے روکیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں اس چال کو چلنے نہیں دیتے اور عمل میں آگے بڑھ جاتے ہیں، صدقہ کرنے پر آگے بڑھ جاتے ہیں، نماز پڑھنے میں آگے بڑھ جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے پر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بہت سارے بندے اس مقام میں شیطان کو ہرا دیتے ہیں۔ تو دوسرا حملہ کرتا ہے شیطان، ان کی نیتوں پر حملہ کرتا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، ریاکاری کا جذبہ ڈال دیتا ہے، صدقہ کر رہا ہے، ریاکاری کا جذبہ ڈال دیتا ہے، اللہ کے راستے میں مقابلہ کر رہا ہے، ریاکاری کا جذبہ ڈال دیتا ہے۔ ریاکاری کے جذبے سے انسان کے عمل کو غارت کر دیتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، بڑی مشہور حدیث، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن 3 لوگوں کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ عالم، فاضل، قاری، جو قرآن کے ذریعے، علم شریعت کے ذریعے دین کی دعوت کا کام کرتا تھا، وہ امیر آدمی جو اپنے مال کے ذریعے دین کی خدمت کرتا تھا، وہ طاقتور مجاہد جو اپنے طاقت کے ذریعے اللہ کی دین کی خدمت کرتا تھا۔ تینوں اپنے اپنے اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے، اللہ کہیں گے تم نے کام کیا، تم تینوں نے کام کیا، لیکن تمہاری نیت تھی کہ لوگ تمہیں عالم کہیں، لوگ تمہیں بہت بڑا دینے والا، بہت بڑا غنی کہیں، لوگ تمہیں بہت بڑا مجاہد کہیں۔ جو تم چاہتے تھے دنیا میں وہ مل گیا، آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ریاکاری کا جذبہ ڈال کر انسان کو شیطان گمراہ کرتا ہے، نیتوں پر حملہ کرتا ہے۔ سفیان ثوری کا قول یاد رکھیں، سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی، ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی فانها تنقلب علی، کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ کٹھن عمل کوئی ہے، میرے نزدیک سب سے زیادہ دشوار عمل کوئی ہے تو وہ نیت کی اصلاح ہے، نیت پر کنٹرول کرنا ہے۔ فَإِنَّهَا تَنْقَلِبُ عَلَيَّ، بہت جلد نیت پلٹ مار دی تھی، بہت جلدی نیت پلٹ جاتی ہے، بہت جلدی نیت اپنا رخ بدل لیتی ہے۔ تو نیت کو کنٹرول کرنا، نیت کو اخلاص پر قابو رکھنا، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت جگری کی بات ہے۔ اسی لیے شیطان نے فرمایا کہ اے اللہ میں تیرے اکثر بندوں کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان بندوں کے جو مخلص ہوں گے اپنے عمل۔ کون مخلص ہوں گے؟ جن کے عمل میں اخلاص ہوگا، جن کی نیتوں میں اخلاص ہوگا۔
تو شیطان سے مقابلہ کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے نیتوں کی اصلاح، نیتوں میں اخلاص لانا۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان اسباب کو سمجھتے ہوئے اپنی عملی زندگی کو سدھارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ حاضرین، شیطان کن کن چیزوں سے ہمیں گمراہ کرتا ہے ہم نے وہ سن لیا، کن چیزوں سے ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں شیطان بالفاظ مختصر شیطان ہمیں دو راستوں سے گمراہ کرتا ہے۔ ایک شبہات کے راستے سے ہمارے دلوں میں شبہات ڈال دیتا ہے، عقیدے کے تعلق سے شبہ، منہج کے تعلق سے شبہ، دین کے تعلق سے شبہ، علماء کے تعلق سے شبہات ڈال کر ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا راستہ جو شیطان اختیار کرتا ہے وہ شہوات کے راستے سے، شہوات کے راستے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے، حرص کے ذریعے، لالچ کے ذریعے، حسد کے ذریعے، مال کی محبت کے ذریعے، عورت کے ذریعے، عہدہ و منصب کی چاہت کے ذریعے شیطان ایک تو شہوت کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، دوسرا شبہات کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ ان دونوں چیزوں سے مقابلہ کرنے کی دو علاج ہیں۔ ایک علم، اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ شبہات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ علم ہے تو آپ ان شبہات کا جو اللہ کے تعلق سے آئیں، رسول اللہ کے تعلق سے آئیں، دین کے تعلق سے آئیں، عقیدے کے تعلق سے آئیں، منہج کے تعلق سے آئیں، علماء کے تعلق سے آئیں، آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں بشرطے کہ آپ کے پاس علم ہو۔ علم کیسے آئے گا؟ علم آپ کو صحیح علماء سے آئے گا، علم آپ کو آئے گا صحیح منہج سے، علم آپ کے پاس آئے گا صحیح علماء سے استفادہ کرنے سے، ہر ایک سے نہیں، ہر ارے غیرے سے نہیں۔ آپ علم حاصل کریں تو صحیح علماء سے، حق بولنے والے علماء سے، حقانی علماء سے، ربانی علماء سے، تو آپ کو علم آئے گا اور آپ شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا علاج، اگر آپ کے پاس صبر ہو، آپ کے پاس اگر صبر ہے تو آپ ان شہوات کا مقابلہ کر سکتے ہیں، جو یا تو مال کی شہوت یا عورت کی شہوت یا عہدہ و منصب کی شہوت، ان شہوات کا آپ مقابلہ کر سکتے ہیں صبر کے ذریعے۔ تو اگر آپ کے پاس علم ہے، صبر ہے، تو آپ شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، شیطان کو ذلیل و رسوا کرنے کا کوئی موقع آپ ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ شیطان دو وقت پہ بہت زیادہ ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے۔ ایک اس وقت جب ہم سجدہ کرتے ہیں، جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو شیطان بڑا ذلیل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ کونے میں جا کر رونا شروع کر دیتا ہے، کونے میں بیٹھ کر رونا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے امرت ابن آدم بالسجود فسجد فلہ جنہ، اللہ نے آدم کو سجدے کا حکم دیا، اس نے سجدہ کیا، دیکھو اس کے لیے جنت ہے۔ وَأَمَرْتَنِي فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ، اور اللہ نے مجھے بھی سجدے کا حکم دیا تھا لیکن میں نے انکار کر دیا، اب میرے لیے تو جہنم ہے۔ یہ کہہ کر رونا شروع کر دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا ہماری عبادتیں شیطان کو رسوا کرتی ہیں، ہماری ریاضتیں شیطان کو رسوا کرتی ہیں، ہمارے سجدے، ہمارا قیام، ہماری نمازیں، ہماری دعائیں، یہ شیطان کو رسوا کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، شیطان دوسری جگہ جہاں پہ رسوا ہوتا ہے وہ اللہ کی مغفرت کو دیکھ کر رسوا ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بندوں کو مغفرت کرنے پر آ جاتا ہے اور بندہ اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تب بھی شیطان بڑا ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، بڑا ذلیل رسوا ہوتا ہے۔ اس کی پوری کوشش تھی گمراہ کرنے کی، لیکن اس نے اللہ سے معافی مانگی، توبہ کیا، اللہ نے اس کے گناہوں کو، اس کے سیئات کو حسنات میں بدل دیا، اللہ نے اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا اور اس کے درجات کو بھی بلند کر دیا۔ ذلیل ہو جاتا ہے شیطان، رسوا ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، شیطان کو ذلیل و رسوا کرنا ہے، اپنی عبادتوں سے شیطان کو رسوا کریں، ذلیل کریں۔
اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں ان باتوں کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوا يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔